اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی ید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر دست راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان 1951 شاہی باغ پشاور صوبہ خیبر پختونخوا۔ اس کے بعد یہ نمائش لگی کراچی میں، جو آج نمائش کا اسٹاپ ہے، اس کا کریڈٹ بھی دائرہ مہدویہ برادری کو جاتا ہے۔ یہ دائرہ مہدویہ برادری کے فقیر منش لوگوں نے، جس میں عبدالغنی بھیک صاحب جو ہے، اتنے فقیر آدمی تھے وہ کہ اخبار بچ جاتے تو سرانے لگایا، فٹ پاتھ پہ سو گئے۔ یہ فقیروں کا ایک گروپ تھا جس نے پاکستان کی تاریخ میں، یا آج جو ایکسپو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے کہ بغیر کسی وسائل کے اللہ کی مدد حاصل کر کے یہ 2 بین الاقوامی صنعتی نمائشیں اس زمانے میں لگائی گئیں۔ اس کا سرٹیفکیٹ بھی خاکسار کے پاس محفوظ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک تقریب کریں گے۔ اس زمانے میں جن لوگوں نے اس نمائش میں حصہ لیا، یقیناً ان کی اولادیں یا ان کی پوتا پوتی کوئی تو ہوں گے جن کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہوگا۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ایک فنکشن ہم کریں گے اور ان لوگوں کو ایوارڈ دیں گے جن لوگوں نے اس وقت نمائش میں حصہ لیا تھا۔ صدر آل پاکستان دائرہ مہدویہ فیڈریشن، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، چیئرمین جہاں نثاران پاک ISI، جہاں نثاران پاک آرمی، جہاں نثاران پاک رینجر، جہاں نثاران پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح البہد دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، نگراں اعلیٰ دائرہ مہدویہ شہداد پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح البہد دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام ماہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک، UC 10 مصطفیٰ آباد نصر بھٹو کالونی، نار نامور ٹاؤن کراچی، مرکزی شاہراہ میجر انور شمیم عباسی شہید۔ CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان خادم ملت خاکسار فکری ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام اہل وطن بین الملک مقیم اوورسیز پاکستانیوں، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر، IG سندھ غلام نبی میمن، DIG ویسٹ زون عرفان علی بلوچ، DIG سیکورٹی ڈاکٹر مقصود احمد، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، چیف سیکریٹری سندھ کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کراچی طاہر سلیم سمیت دیگر اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات سے مخاطب ہے۔ آپ سب کو خاکسار کا سلام عقیدت۔ خوشخبری یہ ہے کہ جو جدوجہد لاکھوں انسانوں کے قتل عام میں ملوث
بین الاقوامی انتہا پسند مذہبی تنظیم ٹوورڈ اسلام کے سربراہ انڈین شریعت کے حامل محکم امریکہ، جنہوں نے پاکستان میں بین الاقوامی دہشت گرد خود ساختہ جنرل سیکرٹری انجمن ویلفیئر ایسوسیشن رجسٹرڈ سندھ محسن علی ایڈوکیٹ کو اپنا نمائندہ پاکستان میں نامزد ہی نہیں کیا، اس کو ایک ٹارگیٹ دیا کہ دائرہ مہدویہ شداپور پاکستان کا خاتمہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ اس جعلساز کو دیکھیے کہ سب سے بڑی بات تو اس نے ایک بہت پرانی پوسٹ ہے انڈیا کی، اس میں ایک ترمیم کی اپنے ہاتھ سے جو سائبر کرائم میں آتی ہے، اس میں ہمارے استاد محترم قائد ملت اسلامیہ نواب بہادر یار جنگ کے ثانی سر سے سلطان العظیم مولانا سے مرتضی عبداللہ جو کہ بانی ہے دائرہ مہدویہ شداپور پاکستان کے، ان کو ایڈ کیا۔ پھر ان کے فرزند میرے استاد 10 رات قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، بانی بین الاقوامی سرحدی نمائش پاکستان 1951 شاہی باغ پشاور خیبر پختونخوا، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین رضا کو ایڈ کیا، اور سید میران شاہ ید اللہ کو بھی ایڈ کیا۔ یہ وہی سید میران شاہ ید اللہ ہیں کہ یہ لوگ اپنے عقیدے سے منحرف ہونے کے باوجود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور 2 دفعہ یہ تنظیم بنائی گئی۔ ایک دفعہ عرفان علی شاہ صاحب صدر تھے، سارے یہی لوگ تھے، اس وقت بھی سرپرست اعلیٰ بنایا گیا۔ پھر جب ان لوگوں نے بنائی اس کو ہٹایا عرفان علی شاہ کو، اس کی جگہ عظیم شاہ کو بنا دیا۔ باقی لوگ وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، وہی لوگ اس تنظیم میں تھے، وہی لوگ ان میں۔ تو اندازہ کریں ایک تنظیم پہ دوسری تنظیم، جو اصل تنظیم ہے وہ انجمن دائرہ مہدویہ جو ہماری پرانی رجسٹرڈ ہے، اور اس کو ہمارے احتشام صاحب فعال کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ، ہمیں خوشی ہے۔ اصل پراپرٹی اس کی ہے۔ ہمارے بزرگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ جو جائیداد کو سب کو چھوڑ کر کے، مال و متاع کو چھوڑ کر کے فقیر ہو جاتے ہیں، کیا ان کی اولادیں بھی ایسی نکلیں گی؟ آج ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے کہ اب مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ ابوالکلام آزاد میں یہ لکھا ہمارے اس دائرے کے لیے، سب کے لیے نہیں، اس دائرے کے لیے، دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور کنگ سٹی بھارت، کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے عرش معلیٰ سے زمین کی طہارت کے لیے فرشتے اتر آئے ہیں۔ تو آج محسن ایڈوکیٹ، عزیز مہدی جیسے ناصور، لارنس آف عربیہ نے ہماری تاریخ کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے توفیق دی کہ تنہا میں ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ میری خواہش تھی کہ میں ان میں صلح کرا دوں، بٹھا دوں، اور جب میران صاحب چلے ہی گئے یہاں سے، جو انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی پہلے ہی وہاں سے فنڈ لینے کے لیے 4-5 مہینے پہلے ہی، وہاں سے فنڈ لینے کے بعد پھر یہ کارروائی بعد میں ہوئی ہے، ورنہ اس وقت تک معاملات کافی حد تک صحیح چل رہے تھے برادری کے۔ لیکن انہوں نے جو وعدہ کر لیا، بلکہ جھوٹ بولا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، جب کہہ دیا، مال لے لیا وہاں سے، اور اس نے ان کو ہدایت کی کہ جو دیوبندی گروپ جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں، ان کے کارڈ بنا کے رکھیں تاکہ وقت ضرورت مشکل وقت میں کام آئے، یہ تک ہدایت دی گئی۔ اور وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی، اس لیے میں چشمدید گواہ ہوں۔ برادری کے لوگ ہمت نہیں کریں گے، بہت سارے لوگوں نے دیکھی، کیونکہ وہ تو سوشل میڈیا پہ چلا رہے تھے، بٹ دھڑلے تھے، ان کو تھوڑی پتہ تھا کہ کبھی پکڑ بھی ہوگی ہمیں، فرعون بنے ہوئے تھے نا۔ تو میں چشمدید گواہ ہوں، اس لیے مجھ سے گھبراتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اتنی دفعہ ان کو چیلنج کیا۔ آج تک نہ وہ جو پوسٹ ان کے بارے میں جاری ہوئی ہے، اس میں ان پر بینڈ لگایا گیا، انجمن پہ بھی بینڈ لگوا دیا انہوں نے، اور ان کا باقاعدہ ان کے ٹیلی فون نمبر سب اس پر لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اتنے مظاہرے کیے ان کے خلاف، کوئی اعتراض نہیں کیا، ان کو پتہ تھا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سچ ہے اور حق ہے، اور طاقت کے نشے میں چور تھے کہ اسلم علی کو ہم راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ نے مجھے 3 دفعہ غازی بنایا، کیسے ہٹا دو گے؟ جب تک میرا کام کمپلیٹ نہیں ہوگا اس دنیا سے میں نہیں جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ پاکستان حقیقی معنوں میں مسلمہ کی واحد ایٹمی اسلامی فلاحی ملک بن کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔
تو خوشخبری یہ ہے کہ ابھی میری فیصل بھائی سے پی ایس ناظم آباد جو میرے رابطے میں ہیں، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہے ہائی لیول پر جو کروا رہے ہیں ہمارے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بن بلوچ، ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جب میں نے درخواست دی تو اس پہ فوری انہوں نے کارروائی کی. لیکن ہمارے جو ڈی ایس پی ہیں انویسٹیگیشن زید الدین بابر صاحب کی مصروفیت بہت ہے، کبھی او سی آئی سینٹر ہوتے ہیں، کبھی سٹی کورٹ ہوتے ہیں، کبھی ہائی کورٹ ہوتے ہیں. تو میں نے بھی ان کو زور نہیں دیا. مجھے معلوم ہے کیونکہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے میرا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ایس ایس پی کمپلینٹ سیل ضلع وسطی کراچی اور ایم سی این عوامی کمپلینٹ سیل مل کر ہم ضلع وسطی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اب بلدیہ کماڑی کو بھی دیکھ رہے ہیں، کماڑی ٹاؤن کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے تو اندازہ ہے افسران بالا کی مصروفیات کا، اس لیے میں برا بھی نہیں مانتا. تو اب خوشخبری یہ جمعہ کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے. پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے، عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں. تو اللہ نے یہ مقرر کیا تھا جمعہ کا دن، تو کل انشاءاللہ جمعہ کے بعد 3 بجے میں اپنے بیان حلفی کے لیے وہاں جاؤں گا اور ڈی ایس پی صاحب سے کہوں گا کہ سارے شواہد میں لے آیا ہوں، اور ابھی جو حرکتیں ان لوگوں نے کی ہیں تو اس پر بنتا ہے آرٹیکل 6، خانہ کعبہ، روضہ رسول، پرچم پاکستان، اکابرین کی توہین پر آرٹیکل 6 بنتا ہے. تو آپ اس کی ایف آئی آر کاٹیے، کل ریکویسٹ کروں گا اگر کاٹتے ہیں. اور دوسرا جو ہے ابھی جو چیز خاص طور سے آئی ہے ان حالات میں جو ملک میں چل رہے ہیں خوارج کے حوالے سے، تو ہمارے مفتی رحیم صاحب جو ہے ان کا بھی فتویٰ ہے، اور پھر وفاقی وزیر مذہبی سردار یوسف صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی اس پر فوری ایکشن لیا جائے. جو بھی بلا جواز مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں لوگوں پر، اکساتے ہیں کہ واجب القتل ہیں، تو اس پر فوری ایکشن لیا جائے. تو یہ اس کو وہ ہے 153A. تو کل میں ڈی ایس پی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا فوری طور پر آپ شاہراہ نوجہاں تھانے کو تاکید کریں کہ وہ بلا تاخیر ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے، یہ سپورٹ ہی ہے نا کہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے، سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہے، ہم انفارمیشن دے رہے ہیں پھر بھی نہیں کر رہے. ڈی ایس آر اسلم صاحب رینجر کے وہ کچھ نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ ان کے آگے مجبور ہے. ان مذہبی دہشت گردوں سے اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ اپنی جان بچانے میں تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کی جرت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی، کہ ساری وارداتیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں، پین فلیگ پھاڑے جا رہے ہیں، ہمیں پروگرام نہیں کرنے دیے جا رہے. تو یہ سب دیکھ رہے ہیں نا وہ بیٹھے ہوئے تماشا. تو جب یہ حال ہو تو بتائیے پھر عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ جب اتنا اہم کیس بین الاقوامی دہشت گردوں کا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو مجھے بتائیے کہ عام آدمی کیسے ایف آئی آر کا اندراج کروا سکتا ہے تھانے جا کر؟ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ. تو کل انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ نماز جمعہ پڑھنے کے بعد وہاں پہنچوں. اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے پہنچا دے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے ان دہشت گردوں کا. اور میں تو چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کہہ چکا ہوں اگر میری شہادت ہوتی ہے تو یہ تمام لوگ جو ٹوورڈ اسلام کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے سہولت کار مولوی، نام نہاد علماء، ان سب کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے تاکہ ان لوگوں کو لگ پتہ جائے کہ اسلم علی کا خون رائے گا نہیں جائے گا. لیاقت علی خان کی طرح میری رپورٹ غائب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. بڑے بڑے لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ کن لوگوں نے مجھے قتل کرنے میں جو ہے پلاننگ کی. میں جھوٹی ایف آئی آر نہیں کٹواؤں گا قاتلانہ حملے کی، میرے مرنے کے بعد ہی کٹے گی، شہادت کے بعد ساتھی میرے کٹوائیں گے جن کے ذمہ میں نے یہ کام لگا دیا ہے. وہ انشاءاللہ ایف آئی آر کا اندراج بھی کروائیں گے اور اس کیس کو لڑیں گے بھی انشاءاللہ، کورٹ میں جائیں گے بھی. مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ساتھی جو مخلص لوگ ہیں جو اس مشکل وقت میں میرے شانہ بشانہ ہیں، اسحاق شیخ صاحب، ملک فیاض امان صاحب، تو مجھے 100% یقین ہے کہ دونوں تو سہیل عابدی بھائی، یہ 3 شخصیات تو ایسی ہیں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری شہادت کے بعد وہ ایف آئی آر بھی درج کروائیں گے اس کی، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنی تمام صلاحیتوں کو بھی بروکار لائیں گے. تو دعا کیجئے کہ کل میں اپنا بیان حلفی بھی دوں، تمام شواہد جو میرے پاس موجود ہیں وہ بھی جمع کرواؤں، اور کل میں آپ لوگوں کو خوشخبری سناؤں کہ ڈی ایس پی صاحب نے شاہراہ نوجہاں تھانے سے ان دہشت گردوں کے خلاف میری ایف آئی آر درج کروا دی. میں ڈی آئی جی ویسٹ کو درخواست پہلے دے چکا ہوں، اس کی کاپی ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے زید الدین بابر صاحب کو دے دوں گا کہ بھئی اگر آپ میں ہے ہمت تو کٹوا دیجئے، ورنہ میں کورٹ کا سہارا لوں گا. اور
ایف آئی آر تو ہمارا حق ہے کٹوانا، کہ وہ جعلی کے لیے سفارشیں کروا رہا ہے، کہ عامر نواز وڑائی سے فون کروا رہا ہے اپنا جو ہے کیا نام ہے اس کا ہائی کورٹ بائشون کے صدر ہمارے بیرسٹر سرفراز علی میتھولو سے کروا رہا ہے۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتہ، وہ تو بیچارے آدمی، وہ ابھی رکن ہے، ہٹا تو ہے نہیں، ہائی کورٹ بائشون کا بھی رکن ہے، کراچی بار کا بھی، تو وہ شرم و حضوری میں لازمی بات ہے، اب جب کوئی جائے گا پریشر ڈالے گا تو وہ فون تو کر دیں گے تھانے میں، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیس کس نوعیت کا ہے۔ وہ اسلم علی کے خلاف نہیں جا سکتے دونوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، نہ عامر وڑائی جائیں گے، نہ بیرسٹر ہمارے سرفراز میتھولو جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ انہیں معلوم ہے کہ اسلم علی حق اور سچ پر ہے، وہ اب سفارش کے لیے اب تک نہیں آیا، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، میں کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا ہوں جو مجھے سفارش کی ضرورت پڑے۔ سفارش کی ضرورت ان لوگوں کو پڑتی ہے 2 نمبر کام کرتے ہیں، جو حق پر ہوتے ہیں، اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، رسول وسلم کی طاقت ان کے ساتھ ہے، تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا، کل بیان الفی ریکارڈ کرواؤں گا، اور کوشش کروں گا کہ کل ہی ایف آئی آر کٹے، اور نہیں کٹی تو دوسرا راستہ میرے پاس پھر کورٹ کا رہ جاتا ہے۔ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایف آئی آر کٹ سکتی ہے اس زمانے میں، اب تو میڈیا ہے بھائی، تو انشاءاللہ کل میری کوشش ہوگی کل ہی ایف آئی آر ان تمام لوگوں کے نام بھی دے دوں گا جو بڑے اچھل رہے ہیں، غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، مسجد میں غوثیہ میں میٹنگ کرتے ہیں پولیس کے خلاف، میرے خلاف، وہ تمام شواہد میرے پاس موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ کل میں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن ظہیر الدین بابر صاحب کو گوشگزار کر دوں گا، اب دیکھتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا کتنا استعمال کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹواتے ہیں نہیں کٹواتے ہیں، جو بھی ہوگا کل پتہ چل جائے گا، اور اگر انہوں نے نہیں کٹوائی تو انشاءاللہ ہفتے والے دن میں اپنے وکیل کے تھرو ایف آئی آر کا اندراج شاعر انوجا میں کروا دوں گا ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ، انہی دفعات کے تحت انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، امام النام مہدی اسلم کے ان فرامین، در اتفاق نصرت دینت، در نفاق حزیمت دینت، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD واب TV پاکستان۔